بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ کا تعلق عراق کے شہر بغداد سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی تھے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے ایک سوال کروں گا۔ چنانچہ ایک دن آپ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اے اللہ، کسی دن شیطان سے میری ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی عاجزی سے سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پہچانا نہیں اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کے آپ خواہش مند تھے۔ جنید بغدادی جان گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے ذہن میں تمہارے متعلق ایک سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں کس چیز نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روکا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ناواقف تھے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف تھا۔ اللہ سے اتنی قربت کے باوجود جب اللہ نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جو جواب تھا وہ سننے کے قابل تھا۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے کہا کہ اے جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں یہ مشرکانہ سوال ہے کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا کہ آدم تو غیر اللہ تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتا؟ آپ کے اس مشرکانہ سوال پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی مجھے لگا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے، اور میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اسی کو سجدہ کرتے ہو، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ تمہیں حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان وسوسے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔